ٹھیک ہے آگے بڑھیے جی، سورہ زخرف آیت نمبر 68، ٹھیک ہے سورہ زخرف آیت نمبر 68۔ اللہ ایک بار پھر کفار اور منکرین کے بارے میں گفتگو، میں نے کہا نا آپ قرآن میں اگر یہ تھوڑی سی ریاضت آپ خود بھی کریں، جو مالک نے مجھے توفیق دی تو میں نے کی، زیادہ تر مقامات پہ جہاں بادشاہ کے حوالے سے گفتگو ہوا ہے کفار منکرین، منکرین مشرکین کفار، پتہ نہیں کیا راز ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو میرے بادشاہ کی ذات پہ شک کرے، اللہ بھلے کلمہ پڑھتا ہو اللہ اس کو کافر اور منکر اور یہی سمجھتا ہے۔ بہرحال اللہ پھر کہہ رہا ہے یہ ساعت کے سوا کسی چیز کے منتظر نہیں، یعنی سرکار کے ظہور کے، یہ ساعت یعنی ظہور سرکار ولی العصر کے سوا کسی چیز کے منتظر نہیں ہے، حالانکہ ساعت نے اچانک آنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ وہی دہرا رہا ہے، اللہ حالانکہ اس ظہور نے تو اچانک آنا ہے اور انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اس دن بہت اہم، اگلا آیت کا حصہ بے حد اہم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ سرکار کے ظہور کے انتظار میں ہے، حالانکہ اس ظہور نے تو اچانک ہو جانا ہے اور انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ وہ اچانک ہو جائے گا، انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ کب ہو جائے گا۔ اس دن کچھ دوست اپنے دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس دن کچھ دوست اپنے دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین کی دوستیاں باقی رہیں گی۔ یہ بات یہاں پہ آ کے خدا کی قسم دل کر رہا اللہ میاں کو کہنے کی، آئی لو یو اللہ میاں، یعنی کہ ایسی کمال بات اللہ میاں نے کہہ دی کہ کچھ دوست، یعنی جو دوستیاں تم نے دنیاوی اعتبار سے رکھی ہوئی ہیں، مولا کہتے ہیں نا کہ میرے دوست کو جو دوست رکھے گا وہ دوست ہے، جس نے میرے دشمن کو دوست رکھا وہ میرا دشمن ہے، وہی فارمولا دوست کا دوست، دوست اور دشمن وہی والا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو تمہیں، ہمارے ایک بڑے پیار کرنے والے ہمارے بڑے بزرگ سادات گیلان سے ان کا تعلق ہے، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں وہ اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ مولا کا وفادار ہے یا نہیں، اس کے دوستوں کی فہرست دیکھ لو۔ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں مجھے بڑا من راضی ہوتا ہے، اس کے دوستوں کی فہرست دیکھ لو، اگر اس کے دوستوں کی فہرست میں مولا کے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے مولا کا محب ہے، اگر اس کے دوستوں کی فہرست میں کوئی مولا کا دشمن نظر آئے تو سمجھ جانا وہ مولا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ یہی بات کر رہا ہے، یعنی یہ عقیدہ ان کا گیلانی صاحب کا، یہ عقیدہ اللہ کی اس آیت پہ کھڑا ہے اور میرا خیال ہے ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا جس دن کچھ دوست اس دن کچھ دوست اپنے دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے اور متقین کی دوستیاں برقرار رہیں گی اور باقی رہیں گی، یعنی جو دوستیاں تم نے دنیاوی اعتبار سے بنا لیں اور جب وہ دیکھیں گے اللہ کی آیت کو کہ وہ نازل ہو گئے ہیں تو وہ دشمن ہو جائیں گے، یا پھر تو اس کا دشمن ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے وائس ورسا نا، کہ جب اس کا نکل کے باہر آ گیا جو اس کی قدورت تھی، عداوت تھی، باہر آ گئی تو یا تو اس کا دشمن ہو جائے گا، یا تیری مولا کے بارے میں جو کھل کے نصرت ہوگی اسے دیکھ کے وہ تیرا دشمن ہو جائے گا۔ تو کچھ دوست دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو متقین ہیں، یعنی کہ جنہوں نے مولا کی دوستیوں کو دیکھ کے اپنی دوستیاں بنائی، ان کی دوستیاں اس دن بھی قائم رہیں گی۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اپنی دوستیاں بناؤ مولا کی وفاداریاں دیکھ کے، دنیا کی نہیں۔ یہ مرتبے میں اعلیٰ ہے تو میں دوست بنا لوں، میری کمیونٹی میں میری عزت ہوگی، یہ بڑا امیر ہے میں دوست بنا لوں، میرے یار دوست مجھے بڑا واہ 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 کریں گے، یہ تو بڑا فلانا دنیاوی عیش و عشرت، آلام، دنیاوی پیسہ، دنیاوی عزت، دنیاوی علم، دنیاوی مرتبہ، دنیاوی سیٹ، یہ چیزیں دیکھ کے دوستیاں نہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ آنے والا آئے تو اس دن تمہارا یہی دوست تمہارا دشمن بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تمہیں مولا کی سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے کہ مولا ساری زندگی میں نے اس بغیرت کو اپنا دوست رکھا جو آپ کا دشمن نکلا، میں اس کے ساتھ دوستی نبھاتا رہا جو آج آپ کے مخالفین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس دن تجھے خود پہ شرم آئے گی، اس دن تو خود مولا سے نظریں چراتا پھرے گا۔ وہ تو کریم ہے،
اس کا تو اس کی صفت ہے معاف کر دینا، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن خود کو کیا جواب دے گا کہ اس بغیرت سے میں دوستی کرتا رہا؟ تو یہ دیکھ، میں بتاؤں، کوئی نہیں دنیاوی، سب بھائی بھائی بھائی، کوئی نہیں بھائی صرف وہ جو حب محمد و آل محمد رکھتا ہو، بھائی صرف وہ جو محمد و آل محمد کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ بھائی بندی رشتہ داری کا ایک پیمانہ اور کوئی نہیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے۔ اس وقت بھائی کہاں تھے یہ سب جب آل محمد پہ ظلم ہوتے رہے؟ بس ختم کر رہا ہوں، آج 5 آیات آپ کو پیش کی، کل یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس آیت کو میں بس مکمل کر دوں۔ مالک نے کہا کہ اس دن کچھ دوست اپنے دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین کی دوستیاں باقی رہیں گی، اور اس دن فرمایا جائے گا، آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے، اور اس دن فرمایا جائے گا کہ اے ہمارے غلاموں، آج کے دن تمہارے لیے خوف زدہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں مخزون ہونا چاہیے۔ میرا مالک ہے، اس دن کہا جائے گا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اے ہمارے غلاموں، اے ہماری غلامی کا دم بھرنے والوں۔ کتنا کریم میرا مولا، مالک نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اس دن تمہیں کہا جائے گا تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بس کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی ہی نظر میں خود شرمندہ ہو رہا۔ دوستی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تو جس سے دوستی کر رہا ہے کہیں وہ سیدہ کے دشمنوں کا دوست تو نہیں۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں ایک دنیا کی مثال دوں، مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا ظاہری باپ، میری ظاہری ماں، میری ظاہری بہنیں، تصور کر کے دیکھ کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو میری ماں، باپ یا میری بہنوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہو یا ان کے دشمنوں کو دوست رکھتا ہو۔ مثال ایسی ہے، اس لیے تم پہ رکھ کے نہیں دے رہا، خود پہ رکھ کے دے رہا ہوں۔ کیا میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ میں اسے دوست رکھ لوں جو میری ماں یا میری بہنوں کے دشمنوں کو دوست رکھتا؟ تو سوچ کہ تیرا امام جو کہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اس وقت کیسے اس کا سامنا کر پائے گا جب تو نے اس امام کی پاک جدہ کے دشمنوں کو دوست رکھا ہوا ہو، جب ان کے بارے میں تیرے دل میں نرم گوشے ہوں۔ میں نے کہا نا وہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کریمیت، وہ جانے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت میں انسان اپنے آپ کو شاید خود ہی مار لے، شرم سے مر جائے کہ اب میرے سامنے وہ کھڑا ہے جس کی جدہ، جس کی دادی کے دشمنوں کو میں دوست رکھتا رہا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ وہ انہیں دوست رکھتے، میں ان سے ملتا رہا، انہیں کھلاتا رہا، ان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتا رہا۔ آج بھی اس ظاہری پردہ غیبت میں تیرا بادشاہ ہائے حق سیدہ کر کے روتا ہے۔